یا کم سے کم ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. ان کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی. بات تو یہی چل رہی تھی کہ اللہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. جیسے فرعون کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو ان کی جو بیوی تھی آسیہ, انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ بھائی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. بھائی کیوں قتل کرتے ہو؟ آپ کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا حسین اسمارٹ خوبصورت بچہ آج تک ہم نے دیکھا نہیں. اس کو رہنے دو, قتل مت کرو, ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں. تو یہی بات عزیز مصر نے بھی کہی. قصہ مختصر, یوسف علیہ السلام پر الزامات لگے بے بنیاد, جیل کاٹنی پڑی. جیل کے اندر رہنا بھی اللہ کی مرضی اور مشیت کی وجہ سے. یہ پڑوسی تھے وہاں پر گزر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کو آزادی عطا فرمائی اور وہاں سے پھر وہ باہر نکل کر کے آئے تو سیدنا یوسف نبینا علیہ السلام کے زمانے میں خواب دیکھا گیا تھا. آپ واقف ہیں, اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. تو بادشاہ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ جب تک مجھ پر جو الزام لگا ہے اس کی صحیح طریقے سے تحقیق اور تفتیش نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں آؤں. پہلے اس کے بارے میں تو کلیئر کرو. یہ نبی کا کریکٹر ہوتا ہے, یہ نبی کا مقام ہوتا ہے. بہرحال جلدی سے وہ فائل کھولی گئی تو عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں, ہم غلطی پر تھے. یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا. اس کے بعد وہ باہر آئے. پھر وہ جو قحط سالی کا زمانہ چلا ہے اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے پیشکش کی, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اگر آپ اپنے ملک کے اس کرائسس کو صحیح طریقے سے لے کر کے چلنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ عوام کی خیر اور بھلائی, تو اس عہدے کو میرے سپرد کر دیا جائے. میں حفیظ بھی ہوں, علیم بھی ہوں. خزانے کی حفاظت بھی کروں گا, ڈاکہ نہیں ڈالوں گا کہ مجھے اس کا مالک بنا دیا, کرپشن کر لیا. اور علیم باخبر بھی. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے غلے کو اس انداز سے رکھا, اس انداز سے تقسیم کیا کہ ملک کے اندر جو مصر میں قحط پڑا تھا اس پورے 7-8 سال کے عرصے کے اندر آسانی کے ساتھ انہوں نے پار کر لیا اس مسئلے کو. اب ان کی قدر و منزلت وہ سب جانتے ہیں. پھر ان کے بھائی ان کے پاس آئے. بالآخر پورا کا پورا قبیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فلسطین سے ہجرت کر کے آ گئے. والد صاحب بھی آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, بیماری چلی گئی تھی, اور سارے بھائی بھی آ گئے. تو اب گویا کہ مصر کے اندر جو ماحول ہے وہ بت پرستی کا ہے. بات یہاں پر سمجھیں, مصر کا ماحول کس چیز کا ہے؟ بت پرستی ہے, بتوں کی پوجا ہوتی ہے, شرک ہے. اور یہ لوگ نبیوں کی جماعت, نبیوں کی اولاد اب مصر کے اندر آ گئے. اب ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا, آخری وقت. تو جو آیات میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہیں یہ اسی متعلق ہے. اب کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا؟ تو جس وقت روح قبض کرنے کے لیے ایک طرف ملک الموت کھڑے ہیں, دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں, چاروں طرف ان کے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں جو بھی پوری فیملی تھی وہ حضرت یعقوب کے پاس ہے. اب آپ اندازہ لگائیے قرآن میں کتنی عام بات ہوتی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یعقوب نے سب کو یہ کہا تھا یہودیت پر رہنا. قرآن نے سوال اٹھایا تم جھوٹ بولتے ہو.
کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم موجود نہیں تھے۔ ہم بتاتے ہیں موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا تھا تم سب یہودیت پر مرنا۔ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے تو بنی اسرائیل کہلاتے تھے سب۔ اصل مسئلہ یہ ہے انہوں نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت نہیں کی تھی اے یہودیوں جس چیز کو تم لوگوں کو بتلاتے ہو، بلکہ ہم بتاتے ہیں موت کے وقت حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اس وقت کو یاد کرو جب اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے، پوری فیملی کے لوگوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی۔ سوال کو سمجھ لینا، کیا سوال کیا تھا انہوں نے؟ ما تعبدون من بعدی، میری موت کے بعد تم کس دین پر قائم رہو گے، کس کی عبادت اور کس کی پرستش کرو گے، یہ بتاؤ۔ ما تعبدون من بعدی، میرا آخری وقت ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ مصر کا ماحول بت پرستی کا ماحول ہے، تم لوگ نبیوں کی اولاد ہو، حالات نے ہم سب کو مصر کے اندر پہنچا دیا، ہم یہاں اقلیت کے اندر ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے، یہاں پورا اکثریتی ماحول بت پرستی کا ہے۔ اے میرے بیٹوں، پوتوں، نواسوں، یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں تم دین الہی کو، توحید کو چھوڑ کر اس اکثریت کے مذہب کو تو قبول نہیں کر لو گے، شرک تو نہیں کرو گے؟ آپ اندازہ لگائیے ان وقت کے پیغمبر کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہو رہی ہے آخری وقت سے۔ ما تعبدون من بعدی، اور وہ سب کے سب تربیت یافتہ تھے، نیک تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر کے اپنے والد کی، دادا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کہا حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کی چنتا فکر آپ کو ہے، ہم علی اعلان اعتراف کرتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہ اعلان آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ابراہیم، اسحاق، یعقوب جو ہمارے باپ دادا نبی گزرے ہیں، ہم انشاءاللہ انہی کے دین پر قائم رہیں گے۔ اور آخر میں کہہ دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سب کے سب مسلمان فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ